دیکھیے اللہ رسول کا کرم ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ رضوان سے ہمیں محبت ہے. اس محبت کے پاک بغیر نہ چارہ ہے نہ گزارا ہے نہ چھٹکارا ہے. سید العالمین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو کشتی نور سے تشبیہ، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، بڑی بڑی تالاب چوٹیاں ڈوب گئیں، اور ایک ہی واحد ذریعہ اس سویانی سے بچنے کا تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. میرے کریم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کے نور کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا. ہماری زندگی سے موت تک کے درمیان بڑا گہرا سفر ہے، جس میں گناہوں کے اچھولے بہنے آتی ہیں، بدعقیدگی کی سنانیاں آتی ہیں. ان سب سے بچت کا ایک ہی راستہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بندہ بیٹھ جائے، اور جو کنارہ ہوگا وہ جنت کا نظارہ. اہل بیت کی اطہار سے محبت جو ہے، میرے کریم رحیم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے، تو میرے رب نے میری عرض کو قبول فرمایا. اہل بیت کے اطہار جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے میرے اہل بیت سے، کوئی دوسری حدیث میں لفظ ہے جس نے اولاد عبد المطلب سے نیکی کی، اس نیکی کا بدلہ قیامت والے دن ہم اس کو خود عطا فرمائیں گے جب وہ ہم سے ملے گا. حضرت نصیب البرکت اس کا اس کی رسالت سیدی شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کوٹ کر کے عشقیہ تبصرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو حضور عطا کریں گے وہ جوڑیوں میں نہیں سما سکتا، لیکن اس حدیث میں اہل عشق اور محبت والوں کے لیے مشتاق جاں ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اہل بیت سے نیکی کرنے والے کو بدلہ قیامت کے دن ہم عطا کریں گے. کب عطا کریں گے؟ جب وہ ہم سے ملے گا. فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور نے ہم مسکینوں سے ملنے کا وعدہ فرمایا. میرے قریب علیہ السلام نے فرمایا میں 4 قسم کے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت. پہلا، میری آل میری عزت میرے اہل بیت کی تعظیم اور توقیر کرنے والے. دوسرا، میرے اہل بیت کے کسی فرد کی مشکل وقت میں مدد کرنے والے. تیسرا، میرے اہل بیت کی ضرورت کو پورا کرنے والے. اور چوتھا کمال بات ہے، فرمایا جو زبان اور دل سے میرے اہل بیت سے محبت. جگہ کہ صرف زبان تک بات کرے، دل میں اور دل میں ان کی محبت ہو تو زبان چپ رہ نہیں سکتی. نہ ہمیں زبان تمہارے اور بدن میں جان ہوگا. 4 یاروں کی رشتے سے اہل بیت کی عظمت پر میں نے آپ کو مفہوماً 4 حدیثیں سنا دی. 5 باپ کی رشتے سے 5ویں سماعت. یہ 5ویں حدیث ایسی ہے کہ جس میں گلدستہ پنجتن کا اکٹھا ذکر آ جائے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. جامعہ علیہ السلام نے حضرات امامین کریمین سیدین سعدین سیدین قمرین ملغرین حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال. اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی ان دونوں سے محبت کی. آپ تو 13 سال سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے علماء شاید ہم سب کو سلامت رکھیں، اور آپ لوگوں کا یوں محبت میں جمع ہونا اور محبت کی طریق ہے. لیکن حضور یہ جو فرمائے یہ بتایا جیسا نہیں تھا، کوئی کانفرنس نہیں تھا، صافی نہیں آئی ہوئی، مووی نہیں بن رہی تھی. سننے والا 1 تھا 2 تھے 3 تھے، جتنے بھی تھے کریم گزر ہے اور شہزادوں کا حال ہو گیا. جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے ماں باپ سے محبت کی. ایک دفعہ سنیں سمجھ کر بولیں.
جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، وہ قیامت کے دن جنت کے جس درجے میں ہم جلوہ گر ہوں گے ہمارے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے میں ہوں گے وہ سب سے اولا ہمارا وہی درجہ سب سے اونچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ایسے حقیق کو بھی ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، آپ کے بے شمار میں لوگوں کے آپ کو بھی ہے۔ میں اپنے لیے یہ لفظ اعزاز کے طور پر بول رہا ہوں کہ مجھ جیسے کمی کی کیا اوقات میں ان کا کمی ایسے سمجھ کمی میری کیا حیثیت ہے کہ اس درجے میں میں ہوں گا؟ ایک سوال ہے، اس کا پہلا جواب یہ ہے سوال تب پیدا ہو اگر بات کوئی اور کرے جب ارشاد ہی وجود کا ہے اس بات کی وجہ سے۔ اور دوسری بات سمجھنے کی وہ ہے جس کا کہ محمد مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے بیان کیا کہ کوئی بندہ ہر مالک کے لیے بنتا ہے لیکن جھاڑو دینے والوں کے کمرہ بھی ہوتا ہے، برتن مانگنے والے کا بھی ہوتا ہے، کچن میں کام کرنے والے خانسامے بھی اسی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ پر جنت کا وہ درجہ ہے حضور ہی کا، لیکن نوکروں کو بھی جگہ ملتا ہے، جھاڑو دینے والوں کو بھی جگہ ملتا ہے۔ تو اس لیے یہی جو 5 ذاتیں ہیں، کیا بات رضا اس جمع نسان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن